پاکستان کا کیا بنے گا؟ نظام کب اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ ترقی یافتہ ممالک کا ماڈل اور اس کی خصوصیات کیا ہے؟ پاکستان میں اس ماڈل کا نفاذ ناممکن کیوں؟ زبردست کالم۔ پاکستان کے بدتر معاشی حالات، سیاسی عدم استحکام اور آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ بے تحاشا کرپشن اور دیگر گھمبیر مسائل نے ملکی نظام کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ ایسے میں عام پاکستانی کے ذہن میں ایک بنیادی سوال یہ گونج رہا ہے کہ آخر پاکستان کا کیا بنے گا؟ کالم نگار یاسر پیرزادہ نے اپنے تازہ ترین کالم میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کے ماڈل کی خصوصیات بیان کر کے پاکستانیوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ملک کے ناکارہ نظام کی اہم وجوہات کیا ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی پوچھتے ہیں کہ نظام کب اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ سوالات پوچھنے والوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ملک برطانیہ نہیں پاکستان میں اسلامی نظام کے داعی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ سال پہلے ایسے ہی ایک صاحب نے ایک کالم نگار کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے رونا رویا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا جہاں شرعی نظام نافذ ہونا تھا۔ انہوں نے کئی سال تک انتظار کیا کہ کاش وہ اسلامی نظام آ جائے، مگر جب بالکل مایوس ہو گئے تو بالآخر برطانیہ ہجرت کر لی۔ ممکن ہے یہ پنچ لائن پڑھ کر آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ برطانیہ میں کون سی شریعت نافذ ہے جو موصوف وہاں نقل مکانی کر گئے، مگر اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہی ہمارا عمومی رویہ ہے۔ اردو زبان میں اس کے لیے منافقت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل سوال وہی ہے کہ ہم 70 سالوں میں ایسا نظام وضع کیوں نہیں کر سکے جس کا قصیدہ ہم ان ممالک کے سفر کے بعد بیان کرتے ہیں۔ کالم نگار نے لندن کی مثال پیش کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی کہ لندن میں رہنے والوں کی آدھی زندگی گاڑی کی پارکنگ تلاش کرنے میں گزر جاتی ہے، مگر وہاں کوئی چوں نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ انہیں علم ہے کہ اگر انہوں نے گاڑی غلط جگہ کھڑی کی تو نہ صرف بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا بلکہ بار بار یہ بیہودہ حرکت کرنے کی پاداش میں ان کا لائسنس بھی منسوخ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کے کاروبار پر بھی بے حد سختی ہے۔ ریسٹورنٹ ہو یا کیفے، ایسی تمام جگہوں پر غیر اعلانیہ چھاپے مارے جاتے ہیں کہ کھانے پینے کی جو اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں وہ خالص ہیں یا نہیں، صاف صفائی کا معیار کیسا ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں بیچی جا رہی جس کی ممانعت ہے۔ تمام جگہوں پر اعلانیہ لکھا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم فروخت کر رہے ہیں اس میں فلاں فلاں اجزاء شامل ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے تو برائے مہربانی مطلع فرما دیجیے۔ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے بھی کسی کی جرأت نہیں کہ ایک انچ بھی آگے پیچھے ہو جائے۔ اگر قانون کہتا ہے کہ گھر کا بیرونی روغن مخصوص رنگ کا ہوگا تو وہی رنگ استعمال ہوگا، ورنہ بھاری جرمانے کے لیے تیار رہیں۔ ناجائز تعمیرات اور تجاوزات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مثالیں تو بے شمار دی جا سکتی ہیں، لیکن اصل سوال وہی ہے کہ ان قوانین کا اطلاق کیسے ممکن بنایا جائے۔ یاسر پیرزادہ نے حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بظاہر کام آسان لگتے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ جو شخص بھی اس قسم کے غیر قانونی کاموں کا مرتکب پایا جائے اس کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے، ریسٹورنٹ کو سرپا مہر کر دیا جائے اور ناجائز تجاوزات کو روند کر رکھ دیا جائے۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ لیکن کہیں سے شروعات تو بہرحال کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ترقی یافتہ ممالک کا ماڈل ہی سامنے رکھنا پڑے گا۔ کالم نگار نے ترقی یافتہ ممالک کی 3 خصوصیات بیان کی ہیں۔ پہلی، ہر بات کو قانون کی عملداری سے مشروط کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہری کو یہ علم ہو کہ اگر اس نے کسی قانون کی پابندی نہ کی تو اس کی پاداش میں کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی بہترین مثال نان فائلر ہے۔ حالیہ چند برسوں میں ان لوگوں کے لیے ٹیکس کی شرح 2 سے 3 گنا تک بڑھا دی گئی ہے جو اپنے گوشوارے جمع نہیں کرواتے۔ یہی کلیہ دیگر جگہوں پر بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ مثلا ٹریفک کی مسلسل خلاف ورزیاں کرنے پر جرمانے کی شرح اتنی بڑھا دی جائے کہ گاڑی فروخت کرتے وقت جب یہ جرمانے ادا کرنے پڑے تو بندے کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ اس ماڈل کی دوسری اور سب سے اہم خصوصیت اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہے۔ اس نظام کا نفاذ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مقامی حکومت کے پاس وہ اختیار نہیں ہوگا جو صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ 12 کروڑ آبادی کے صوبے پنجاب کی تحصیل تاندلیا والا کے کسی محلے کی نالی پکی کروانے کی اجازت بھی وزیر اعلیٰ کے دفتر سے لینی پڑتی ہے۔ ایسے دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ ترقی یافتہ ممالک نے سوائے 2-4 وفاقی نوعیت کے تمام اختیارات ضلعی اور مقامی حکومتوں کو تفویض کر رکھے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی تحصیل اور یونین کونسل بھی اپنے ٹیکس عائد کرتی ہے، قوانین بناتی ہے اور ان پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ اس ماڈل کی تیسری خصوصیت اختیار کا بلا خوف استعمال ہے۔ ضلعی افسر، محکمے کا سربراہ یا علاقے کا میئر اپنے دائرہ کار میں مختار کل ہے۔ اسے کسی نیب یا FIA کو جواب دہی نہیں کرنی۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز خریدنی ضروری ہے تو وہ بلا خوف و خطر بہترین چیز خریدے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ اجاڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اسے سیاسی احتساب کا خوف نہیں ہوتا اور وہ بلا جھجک اپنا اختیار استعمال کر کے سرعت سے کام کر سکتا ہے۔